أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ سورہ اعراف کی 80 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگوں کا اصل وطن جو تھا وہ عراق، بصرہ، اس کے قریب جو بابل کے نام سے جو ایک شہر تھا اس کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم میں بت پرستی رچی بسی ہوئی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی بت پرستی سے بچا ہوا نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لیکن وہ لوگوں نے بات نہیں مانی، تاکہ ان کے والد نے بھی گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ اور آتش نمرود کا جو واقعہ پیش آیا، جو نمرود ظالم بادشاہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوے میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا، اور پھر وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس وقت وہ وہاں سے ہجرت کیے تو ان کے ساتھ صرف ان کے خاندان کے 2 لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ایک ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے۔ وہ دونوں کو لے کر وہ وہاں سے نکلے ملک شام کی طرف۔ نہر اردن کے قریب جب پہنچے تو وہاں حکم دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کنعان کے پاس جا کر بس جائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور ان کو اردن اور بیت المقدس کے درمیان کا جو علاقہ تھا جسے سدوم اور عمارہ کی بستیاں کہا جاتا ہے، تو اموریہ کی بستیوں کی طرف ان کو بھیجا گیا نبی بنا کر، جو اس وقت 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل تھی۔ وہاں پر ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وہ سرزمین بڑی سرسبز و شاداب سرزمین تھی، ہر قسم کے میوہ جات اور غلے سب وہاں پر نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے ان کے اوپر۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ علق میں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے، وہ اب کسی کا محتاج نہیں ہے، تو سرکشی کرنے لگتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نواز دیا تو عیش و عشرت میں پڑ گئے اور سب کچھ بھلا دیے، اور حبس اور خواہشات کے بندے اور غلام بن گئے۔ یعنی ایسی طریقوں سے اپنی خواہشات پورے کرنے کی کوشش کرنے لگے جو خلاف فطرت تھی، اور جو ایسی تھی نہ صرف گناہ اور حرام بلکہ فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی اور نفرت کرتی تھی، حتیٰ کہ جنگلی جانور بھی ایسے کام کرنے سے کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ وہ کام انہوں نے کیے، اور ایسے بے حیائی کے اور بے غیرتی کے کام کیے جو انسانی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایسے کام انہوں نے کرنے شروع کی تھی۔ لوط علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو انتہائی بے حیائی کے کام، جس کو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا دنیا میں۔ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا فعل تھا جس کو دنیا میں اس وقت تک کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔
اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے الفاحشہ کہا۔ عام زناکاری اور بدکاری کے لیے قرآن میں جو لفظ آیا ہے فاحشہ آیا ہے، الف لام کے بغیر آیا ہے۔ فاحشہ زنا اور بدکاری کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر الف لام کے ساتھ الفاحشہ لگا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنا شدید جرم تھا یہ، یعنی مجموعہ تھا وہ زنا اور بدکاریوں کا، اس لیے الفاحشہ کے ساتھ جو ہے اس کو تعبیر کیا گیا، الفاحشہ کا لفظ لا کر۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ جو لوگ اس کو شروعات کیے تھے، یہ قوم جس کی شروعات اس نے کی تھی اس فعل کریہ کی، انتہائی خراب ترین کام کی، تو جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جو بھی لوگ اس سے متاثر ہو کر وہ کام کریں گے تو ان کے گناہ کا وبال ان لوگوں پر بھی پڑے گا جنہوں نے ایسے برے کام شروع کیے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اچھا کام شروع کرتا ہے، بنیاد ڈالتا ہے اس کی، تو اس پر جو لوگ بھی عمل کرتے ہیں قیامت تک کا آنے والے، تو ان لوگوں کے ثواب میں کسی کمی کیے بغیر وہ اس کے حساب میں بھی وہ نیکی لکھی جاتی ہے جس نے وہ کام شروع کیا تھا۔ اس کے بالمقابل جو برے کاموں کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے شروعات کرتے ہیں اس کی، تو ان کے لیے سزائیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین اور دیگر اسلاف امت نے اس کو بڑا سخت جرم قرار دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی سزا بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی تھی، یعنی ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پتھر کی بارش کر دی گئی۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جو اس قسم کا فعل کرتے ہیں، ان کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا دینا چاہیے اور اوپر سے پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث جو مسند احمد کی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں بھی جو ہے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کام کرنے والے جو ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ فاقتلوا الفاعل والمفعول، فرمایا یعنی دونوں کو مار ڈالو جو ایسا کام کرنے والے ہیں۔ یہ قوم جو ہے جو کام کر رہی تھی وہ انتہائی گھناؤنا کام تھا، یعنی وہ اس مرض میں مبتلا تھی کہ مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا، ہومو سیکسولیٹی جسے کہا جاتا ہے، اس بد اخلاقی نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی تھی، اور یہ پہلی قوم ہے جس نے بے حیائی کی یہ بدترین مثال قائم کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کی جو فطری خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے جائز اور حلال ذریعہ بنایا ہے۔ ایک عورتوں کے ذریعے سے نکاح کر کے ان کے ساتھ اپنی فطری خواہش پوری کر سکتا ہے انسان، جس میں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہ بات بتائی کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک جائز اور حلال ذریعہ تمہارے لیے پیدا فرما دیا کہ تم اپنی فطری خواہش کی تسکین کر سکتے ہو عورتوں کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں جو ہے جو رکھ دیا تھا اس کی تسکین اور تکمیل اس کے ذریعے سے حلال ذریعے سے ہو سکتی تھی، لیکن اس کو چھوڑ کر تم ایسے ذرائع استعمال کر رہے ہو جو انتہائی غیر فطری ہے، انتہائی بے حیائی بے غیرتی والے معاملے ہیں، اور اس کو کرنے والا کہ اس کی فطرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیسا اس کا نفس خبیث ہو گیا ہے اور کیسا بد فطرت ہو گیا ہے وہ، اور کتنا گندی ذہنیت کا مالک ہے وہ، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جایا کرتی تھی۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان کو بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی جب لوط علیہ السلام نے ان کو اس پہ خبردار کیا، تنبیہ کی اور ڈرایا
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان سے کچھ بھی جواب نہیں بن پڑا، اور بس انہوں نے اپنے آپ میں مشورہ کر کے یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اس بستی میں رہنے ہی نہ دو، یہاں سے نکال ہی دو تو زیادہ بہتر ہے، بڑے اپنے آپ کو پاک و صاف کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بالآخر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بچا لیا، جو ایمان والے بندے تھے۔ اہل کہا یہاں پہ، اہل سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے ہے اہل سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ، جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے اوپر ایمان لائی تھی، لیکن ان کی بیوی اس میں شامل نہیں تھی۔ اور بعض مفسرین جو ہے اس کے تعلق سے جو کہتے ہیں کہ ان کا گھرانہ تھا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ اس بنا پہ کہتے ہیں کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں کہا کہ سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی اور گھرانہ وہاں پر مسلمان گھرانہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہ صرف انہی کا گھر تھا جس میں بھی ان کی صرف وہ اور ان کی 2 بیٹیاں مسلمان ہوئی تھیں، ان کی بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی۔ دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد اور دیگر متعلقین بھی ہے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، اور چند گنے چنے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر، ان کو بھی اہل کہا ہے، ان کو بھی اہل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم بچا لیں گے تم کو، بالآخر ہم نے ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور رات کی آخری پہر، رات ختم ہونے سے پہلے پہلے تم یہاں سے چلے جانا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ساتھ جو دیگر مسلمان جو ایمان والے بندے تھے ان کو لے کر چلے گئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ساتھ تو نکلی تھی، کچھ دور تک چلی، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس میں جو ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ خاص طور پر کہ عذاب جو آیا وہ ان کی بیوی کے اوپر بھی آیا، اور ان کو اور اہل ایمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ بار بار قرآن میں جہاں جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر ان کی بیوی کا تذکرہ آتا ہے الا امرأتہ کہہ کر، یعنی سوائے ان کی بیوی کی۔ تو اس کو ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخر کوئی مقصد ہے؟ قرآن ہر چیز ایک ایک لفظ بامقصد ہوتا ہے، قرآن کا کوئی ایسے ہی نہیں لکھا جاتا ہے، اس میں نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی کا رشتہ شوہر کے ساتھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، سب سے قریبی رشتہ بیوی کا ہوتا ہے شوہر کے ساتھ۔ اس کی راحت اور آرام کے لیے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے شوہر، اس کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خونی رشتے اور یہ میاں بیوی کے رشتے، یہ حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ ایمانی رشتہ مضبوط نہ ہو۔ ایمانی رشتہ مضبوط ہوگا تبھی یہ رشتے کام آئیں گے، چونکہ وہاں پر ایمانی رشتہ مضبوط نہیں تھا میاں بیوی کا، بیوی ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی، ان کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی، ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ نکال دیا۔ بیوی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ عذاب میں گھیر دی جائے گی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم 28ویں پارے میں ان کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مثال دی کافروں کے لیے کہ 2 بندوں کی بیویوں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی،
فرمایا گیا کہ یہ ہمارے دو انتہائی شائستہ بندے تھے، بڑے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ان کے گھرانوں میں ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے خیانت کی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اس کے بعد وہ جو ہے ان کی کچھ مدد نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں، ان دونوں کو یعنی اپنی بیویوں کو بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، فرمایا اور ان عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں، دیگر جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ بیوی ہونے کے باوجود، اور پھر شوہر کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں، مقرب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے، نبیوں کی بیویاں ہیں، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ وہ نبی بھی جو ہے ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے۔ یہ بتانا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ سورہ ہود میں آیا ہے، رب ابنی عندک، کہا کہ میرا بیٹا ہے یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا بچانے کے لیے میرے خاندان والوں کو، میرے اہل و عیال کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، انی عمل غیر صالح، فرمایا اس کا عمل غیر صالح ہے، اس لیے وہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار جو قرآن میں واضح فرمایا ہے، یہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہمارا رشتہ فلاں سے ہے فلاں سے ہے، جیسا کہ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنا حسب نسب جتاتے ہیں، اپنے سلسلے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، یا ہم سید ہیں، یا فلاں ہیں، یا فلاں ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی رشتے نہیں چلنے والے ہیں۔ نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کیا، نبی زادے نبی کے بیٹے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت میں آپ ہماری کچھ مدد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو عائشہ، 3 موقع ایسے ہوں گے جس پر کوئی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ایک پہلا موقع یہ ہوگا کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے، اور دوسرا وقت وہ ہوگا جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے کہ کس کے ہاتھ داہنے ہاتھ میں آتا ہے، کس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، پتہ نہیں۔ سب پریشان اور حیران ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور تیسرا موقع پل صراط پر سے گزرنے کا موقع جب آئے گا تو وہ موقع بھی بڑا جو ہے نفسا نفسی کا موقع ہوگا۔ یہ 3 موقع ایسے ہوں گے جس پر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء، اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، امت کی ماں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یا دیگر انبیاء کرام ان کی زوجہ سے زیادہ تو مرتبہ نہیں رکھتے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں لے کر جائے گا، فسق و فجور میں پڑا رہے گا، بے ایمانی میں پڑا رہے گا، اور یہ سمجھتا رہے گا کہ میں فلاں فلاں کا جو ہے رشتہ دار ہوں، میرا رشتہ ان سے یا ان سے مل جاتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے، اس کو اس سے کچھ فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے رشتوں کو دیکھیں، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، نسب حسب کو نہیں پوچھا جائے گا، اس دن سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں، بس عمل دیکھا جائے گا، اور جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کا پیمانہ جو ہے نیکیوں کا زیادہ بھاری ہو جائے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ ورنہ جو خوش فہمیوں میں رہ کر یہاں سے زندگی گزار رہے ہوں گے، جو عمل سے دور رہ کر صرف یہ سوچ کر کہ ہمارا رشتہ ان سے ہے، وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمانے کے لیے یہ بات کو بار بار قرآن میں حضرت لوط اور ان کی قوم کا جب تذکرہ، ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ ان کی قوم کے اوپر آتا ہے، تو یہاں یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نہیں بچ سکی، ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کاموں سے، ایسے عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح فرمانبردار مسلم مطیع بندہ بنائے۔